آج آپ کو سعودی عرب کی کہانی سنانی ہے۔ یہ WH انگرامس کی کتاب ابو نواس کی زندگی اور حقائق سے لی گئی ہے۔ ابو نواس جو ہے یہ ایک عیار ہیرو ہے اور اس کا یہ شاعر تھا، ہارون الرشید بادشاہ کے دربار سے اس کا تعلق تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے من گھڑت جو واقعات ہیں اور حقائق ہیں اس کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں، اور یہ بڑی ہی وزڈم کی علامت ہے۔ تو اس کی میں بہت ساری اس کی حقائق ہیں، جس میں سے 3 کہانیاں جو ہیں وہ بیان کرنی ہیں۔ پہلی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ابو نواس کا گدھا پیاسا تھا، تو اس کو برتن کی ضرورت تھی جس میں وہ اپنے گدھے کو پانی پلائے۔ تو وہ ہمسائے کے پاس چلا گیا تو اس سے برتن مانگا، ہمسائے نے تانبے کا برتن دے دیا، کاپر کا۔ اس نے 3 دن برتن اپنے پاس رکھا، چوتھے دن تانبے کا ایک چھوٹا برتن لے کے چھوٹی دیچکی لے کے وہ تانبے کا جو بڑا برتن ہے بڑی دیچکی کے اندر رکھ کے تو ہمسائے کو دینے چلا گیا۔ ہمسائے نے جب دیکھا بیچ میں ایک چھوٹا برتن ہے تو وہ کہنے لگا یہ تو میرا نہیں ہے۔ تو ابو نواس نے کہا میں کوئی چور تو نہیں ہوں، تو تمہاری چیز واپس دے رہا ہوں۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر تمہارے تانبے کے برتن نے بچہ دے دیا، یہ تو ظاہر ہے تمہارا برتن تھا تو اس کا بچہ بھی، تو دونوں چیزیں تو تمہاری ہوئی۔ ہمسائے نے سوچا کہ ابو نواس کی جو بے وقوفی ہے نا، اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ اگر یہ چھوٹا برتن میرے بڑے برتن کا بچہ ہے تو یقیناً میرا ہے، تو وہ اس نے رکھ لیا۔ اب 3 دن کے بعد ابو نواس جو ہے پھر ہمسائے کے گھر گیا اور برتن مانگا۔ ہمسائے نے سوچا کہ بھئی قسمت تمہاری پھر جاگ گئی ہے۔ اس نے خوشی خوشی جو ہے ابو نواس کو وہ برتن دے دیا، اس نے شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گیا۔ پھر کئی دن اس نے ہمسائے کا برتن واپس نہیں کیا۔ آخر کئی دن گزرنے کے بعد ہمسایہ جو خود ابو نواس کے گھر پہنچا اور جا کے برتن مانگا۔ ابو نواس نے غمگین سی صورت بنا کر جواب دیا کہ تمہارا جو تانبے کا برتن ہے وہ مر چکا ہے۔ ہمسائے نے چیخ کر کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابو نواس نے کہا ہاں بھائی، مجھے معلوم تھا کہ یہ خبر سے تم کو بہت صدمہ ہوگا، اس لیے میں نے تمہیں تانبے کے برتن کے جانے فانی سے کوچ ہونے کی اطلاع نہیں دی۔ ہمسایہ غصے میں آ گیا، وہ کہتا ہے تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، بھلا برتن بھی کبھی مر سکتا ہے۔ ابو نواس نے بولا، وہ کہتا ہے میاں تانبے کا جو برتن ہے ٹھیک ہے وہ بچہ دیتا ہے یا نہیں؟ ہمسایہ نے کہا بے شک دیتا ہے۔ تو ابو نواس بولا جو بچہ دے سکتا ہے تو وہ مر بھی سکتا ہے۔ وہ لاجواب ہو کے چلا گیا۔ پھر محلے داروں کو اس نے شکایت کی، جس سے شکایت کرے کہ اس نے کہتا ہے برتن جو ہے وہ فوت ہو گیا، ابو نواس اس کو جا کے کہہ دے کہ جی وہ برتن جو ہے اس نے بچہ دیا تھا، اس سے پوچھ لیں۔ وہ کہے جی ہاں بچہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا جو بچہ دے سکتا ہے وہ فوت بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو حقائق ہے اس کے اوپر اس کو 2 طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ ایک تو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک کہانی آ گئی، دوسرا یعنی آپ نے اس کو تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اس میں بتانا کیا چاہ رہا ہے، چونکہ کہانی کے اندر ایک ہڈن میننگ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی ٹریننگ ہو سکے۔ بڑے بزرگوں کی سوچ کا یہ نتیجہ ہوتی۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر غور کریں تو مجھے 3 کوٹیشنز یاد آ رہی ہیں۔ ایک گوئٹے کی کوٹیشن ہے، گوئٹے جرمن پوئٹ تھا، اس کی کوٹیشن ہے وی آر نیور ڈیسیوڈ وی ڈیسیو اوور سیلف۔ اور میگل کی کوٹیشن ہے کہ ٹروتھ از آفٹن فیوریٹ ٹول آف دوز ہو ڈیسیو، یعنی جو دھوکہ دیتے ہیں نا ان کا بہترین ہتھیار جو ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اور تیسری کیا ہے کہ ڈیسیٹ کا مطلب دھوکہ، ڈیسیٹ سلیپس ود گریٹ۔ یہ نارس پراورب، نارس کہتے ہیں جو قدیم نارویجین لوگ ہیں ان کو اور ان کی لینگویج کو نارس کہتے ہیں، اسکینڈینیوین کو بھی، قدیم کو بھی، ان کے لیے بھی نارس کا لفظ یوز ہے۔ اب اس میں ہوا کیا ہے ساری کہانی کے اندر؟ اس کہانی کے اندر اس جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ لالچ کر جاتا ہے، دھوکہ دینے والا ہمیشہ جو کنڈی لگاتا ہے نا اس کے اوپر جو بیٹ ہے، جو چارہ ہے، جو پکڑنے کا ہے، وہ لالچ کا لگاتا ہے، آپ کو لالچ دیتا ہے۔ اس لالچ کے ٹریپ میں آپ پھنستے ہیں۔ کوئی دھوکہ نہیں دیتا، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا
بڑا مشہور، تمہیں یاد ہوگا، ڈبل شاہ کا. تو مجھے یہ کہانی پڑھتے فوراً ڈبل شاہ یاد آ گیا کہ یہ کہانی پڑھی ہوتی لوگ ڈبل شاہ کے جھانسے میں نہ آتے، وہ تھوڑے سے اس کو پیسے دے اور ڈبل کر کے دے دیتا تھا. پہلے پیسے جمع کرائے ہیں، مثلا آپ نے 1 لاکھ جمع کرائے، اس نے 2 لاکھ دے دیے. جیسے اس نے برتن دیا انہیں چھوٹا برتن ساتھ دے دیا. اب کانفیڈنس بحال ہو گیا، ٹروتھ آ گیا، سچ آ گیا. جیسے وہ کہتا ہے کہ جو ٹروتھ ہے، ٹروتھ از آفٹن فیوریٹ ٹول آف دوز ہو ڈیسیو. اس کے بعد جب آپ نے بڑی رقم جمع کرائی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ جا کرائی ہے، تو اس کے بعد وہ لے کے غائب ہو گئے. اچھا، دوسری کہانی ہے کہ بادشاہ نے نا، ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ابو نواس کے گھر میں کہ چاندی سے بھرے برتن جو ہیں وہ دفن ہیں. صبح سویرے بہت سارے مزدور اس کے گھر اس نے بھیج دیے، وہ زمین کھود کے جو ہے وہ خزانہ نکالیں. جب مزدور پہنچے ہیں تو وہ ابو نواس جو تھا وہ گھر میں موجود نہیں تھا، اس کی بیوی تھی گھر میں. اس نے صرف اتنا کیا، مزدوروں کے سر پہ کھڑی ہوئی، دیکھنے لگ پڑی کہ خزانہ نکالتے بھی ہیں کہ نہیں نکالتے. مزدوروں نے ساری زمین اس کی جو ہے نا سین وغیرہ وہ کھود دیا، مگر خزانہ ان کے ہاتھ کوئی نہیں آیا. جب ابو نواس گھر آیا تو دیکھا تو مکان کی جو ہے وہ دیواریں گری پڑی ہیں، زمین کھدی پڑی ہے، گھر کا حلیہ بھی بگڑا پڑا ہے، اور بیوی رو رہی ہے. اس سے پوچھا، اس نے سارا واقعہ سنایا. اس نے بیوی کو تسلی دی. اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں نا بادشاہ کو سبق سکھاؤں گا ایسا کہ یاد رکھے گا. تم ایسے کرو، میٹھے چاول بناؤ. اس نے چاول بنا دیے. اگلے دن اس نے چاولوں کو نا ایک رکابی پلیٹ، یعنی پلیٹ میں ڈالا، ٹھیک ہے، اور ایک کپڑا دے دیا. اس کے اوپر مکھیاں جو ہے نا بہت ساری ارد گرد اس کے جمع ہو گئی، کچھ اندر بھی چلی گئی. وہ رکابی لے کے نا بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، اور اس نے فریاد کی کہ میرے گھر کچھ لوگ جو ہیں خود بخود جو ہیں وہ داخل ہو گئے، گھس آئے ہیں اور میرا کھانا کھا گئے. تو بادشاہ نے فوراً سوچا کہ ابو نواس کا اشارہ جو ہے اس کے بھیجے ہوئے مزدوروں کی طرف، جو اس کے حکم پہ اس کے گھر گئے تھے اور زمین کھودی تھی. بادشاہ مسکرایا اور بولا کہ تمہارا دعویٰ جو ہے وہ مکھیوں کے خلاف ہے، تو پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اچھا، اس نے بیوی کو کہا کہ تم میٹھے چاول جو ہے نا وہ پکاؤ. جب چاول پک گئے تو اس نے چاولوں کو ایک رکابی میں رکھا، اوپر کپڑا رکھا، اور بہت سی مکھیاں کپڑے کے اندر اور باہر جو ہیں جمع ہو گئی. دوسرے دن وہ رکابی لے کے بادشاہ کے دربار چلا گیا اور فریاد کی کہ میرے گھر کچھ لوگ جو ہے خود بخود گھس آئے اور میرا کھانا کھا گئے. بادشاہ نے سوچا کہ ابو نواس کا اشارہ اس کے بھیجے ہوئے مزدوروں کی طرف ہے، جو میرے حکم پر اس کے گھر کی زمین کھودنے گئے تھے. آخر بادشاہ نے پوچھا کہ اس شخص کا نام بتاؤ جس کے خلاف تمہیں شکایت ہے. تو ابو نواس نے رکابی سے پلیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اس میں سے 3 مکھیاں اٹھ کر چلی گئیں. ابو نواس نے کہا کہ مجھے ان مکھیوں کے خلاف شکایت. بادشاہ مسکرایا اور بولا تمہارا دعویٰ مکھیوں کے خلاف ہے، تو پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ابو نواس بولا حضور سے انصاف چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان مکھیوں کو قانونی طور پر سزا دی جائے. بادشاہ ہنس پڑا اور کہا ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم مکھیوں کو سزا دو، جہاں کہیں مکھی بیٹھی دیکھو مار دو. بادشاہ نے ایک کاغذ کے اوپر شاہی فرمان جو ہے وہ لکھ کر ابو نواس کو دے دیا. ابو نواس دربار سے چلا گیا. جا کر اس نے ایک موٹا سا ڈڈا بنوایا، اس پر بھاری دستہ چڑھوایا اور جگہ جگہ مکھیاں مارنے شروع کر دی. اور اس نے بازار میں جانا، کھجوروں کی دکان پر مکھیوں کو زور زور سے مارتا تھا، ساری کھجوریں ادھر ادھر ہو جاتی تھی. پھلوں کی دکان پہ جانا، ادھر سارے پھلوں کو ڈنڈے سے مار مار کے بکھیر دیتا تھا. اب جب دکاندار شکایت کرتے تھے تو وہ کہتا تھا مجھے مکھیاں مارنے کی اجازت قانونی طور پہ ملی ہوئی ہے، اور شاہی فرمان دکھا دیتا تھا. بادشاہ یہ واقعات جب پہنچتے تھے تو بادشاہ بہت ہنستا تھا. اچھا، لوگ بادشاہ سے شکایت کرتے تھے تو بادشاہ کہتا تھا کہ جہاں کہیں مکھی ہو اس کو مارنے کا حکم جو ہے ہم نے دیا ہے، تو لوگ خاموش ہو جاتے تھے. ایک دن بادشاہ دربار لگا کر مقدمے کا فیصلہ کر رہا تھا مال کے باہر. ابو نواس ڈنڈا لے کے وہاں پہنچ گئے اور چپ چاپ کھسکتے کھسکتے شاہی تخت جو ہے اس کے پاس وہ قریب جا کے بیٹھ گیا. اچانک ایک مکھی بادشاہ کے کمر پہ آ کے بیٹھ گئی. اب جب وہ اس کے بیٹھی تو وہ اٹھا، ڈنڈا لے کے زور سے مارا، بادشاہ کو ٹکا دیا اس نے. اب جب ٹکا دیا تو سارے شاہی دربار میں ہلچل مچ گئی. انہوں نے ابو نواس کو گرفتار کر لیا اور سزا دینے کے لیے
جانے لگے. ابو نواس نے کہا بھی مجھے کس قصور کی سزا دے رہے ہو؟ میں نے تو بادشاہ کو ڈنڈا نہیں مارا, میں تو بادشاہ کی کمر کے اوپر مکھی بیٹھی تھی, میں نے تو مکھی کو مارا ہے, اور ان کو شاہی حکم نامہ جو ہے وہ دکھایا جس پر بادشاہ کے دستخط موجود تھے. اس پر وہ سارے لاجواب ہو گئے اور ابو نواس کو انہوں نے رہا کر دی. بادشاہ خاموش سب دیکھتا رہا. اب ابو نواس بولا کہ مکھیاں سزا پانے کے لائق ہیں کیونکہ وہ میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئیں اور ان چیزوں پر قبضہ کرنا چاہا جو ان کی نہیں تھی. یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں. اس کہانی کا کیا مورل ہے؟ سیدھے سا مورل نظر آ رہا ہے کہ انٹیلیجنس از پاور. وہ کہتے ہیں بیوٹی از لیتھل, بیوٹی از ڈینجرس. بیوٹی از ڈینجرس بٹ انٹیلیجنس از لیتھل. لیتھل کا مطلب بڑی نقصان, یعنی جان لیوا ہے. یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ اس نے پنگا لے لیا. کس بیس پہ لیا ہے؟ اپنی انٹیلیجنس بیس کے اوپر اور اپنی لیٹرل تھنکنگ کے اوپر. اور تمہارے ذہن میں کوئی مورل آ رہا ہو, آپ کے ذہن میں اس کو سوچیں, اور اس میں اور بھی بہت سارے مورل نکلتے ہیں. میں تو جسٹ ایک آدھ آپ کو ٹپ دیتا ہوں تاکہ آپ کہانی سے مزہ بھی لیں اور کہانی کے مورل کو تلاش بھی کریں. اچھا نا, تیسری جو کہانی ہے ابو نواس کی, کہ ایک امیر سوداگر نے بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت پکوانے لگا تاکہ اپنے کچھ امیر دوستوں کی دعوت کر سکے. جب کھانا پک رہا تھا نا تو ایک فقیر ادھر سے گزرا. اچھا, وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا. کھانے کی خوشبو سونگ کر نا وہ ایک طرف ہوا کے رخ میں بیٹھ گئے جہاں کھانے کی بھاپ جو ہے اس کے ناک میں جاتی رہی اور وہ اس کو سونگتا رہا. اچھا, سوداگر نے اس فقیر کو ذرا سا بھی کھانا نہیں دیا, ساری دعوت شوت گزر گئی. دوسرے دن فقیر جو ہے نا سوداگر سے ملا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ حضور مجھے کھانے کے قریب بیٹھنے کی اجازت دے کر مجھ پر آپ نے بڑا احسان کیا. میں نے اس کی مزیدار خوشبو سے خوب جی بھر لیا اور ایسا معلوم ہوا کہ بکرے کے گوشت جو ہے وہ سے میرا پیٹ جو ہے وہ بھر گیا. سوداگر چونک پڑا اور بولا, اچھا تو یہ بات ہے, جبھی تو بکرے کا گوشت اتنا بے مزہ تھا, تم نے اس کی ساری خوشبو اور مزہ سونگ کر اڑا لیا تھا. سوداگر نے فقیر کو پکڑا اور لے کے تو بادشاہ کے پاس چلا گیا اور شکایت کی کہ کل اس نے میرے بکرے کے گوشت کی جو مزیدار خوشبو تھی اور ذائقہ تھا اس کو اڑا لیا تھا. بادشاہ نے سائیڈ لی اس امیر سوداگر کی اور فقیر کو کہا کہ تم اس سوداگر کو نا 12 چاندی کی مہریں ادا کرو, چاندی کے سکے سمجھ لو, چاندی کے سکے ادا کرو, ٹھیک ہے. فقیر دربار سے روتا روتا باہر چلا نکلا کیونکہ اس کے پاس تو اتنے رقم ہی نہیں تھی, وہ تو بھوکا تھا بیچارہ, تو وہ تاوان کیسے ادا کرتا. راستے میں جب جا رہا تھا بڑا مایوس, آگے سے ابو نواس مل گیا. اس نے اپنے ساری ظلم کی جو داستان ہے وہ ابو نواس کو سنائی. ابو نواس نے کہا تم فکر نہ کرو, میں تمہاری مدد کروں گا, اور تاوان کا ادا کرنے کا بھی نا کچھ تدبیر جو ہے وہ کرتے ہیں. دوسرے دن کیا ہوا کہ ابو نواس نے فقیر کو ساتھ لیا اور شاہی دربار پہنچ گئے. سوداگر جناب پہلے تاوان لینے کی پہلے ہی موجود تھا. ابو نواس نے سوداگر سے کہا کہ آپ تاوان وصول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو سوداگر نے کہا جی تیار ہوں. ابو نواس نے 12 چاندی کے سکے جو ہیں وہ فقیر کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا کہ ان کو زمین پہ پھینک دو. فقیر نے ایسے پکڑے وہ 12 سکے ایسے مال کی جو فرش ہے اس پہ پھینک دیا. اب وہ پتھر کے فرش پہ جب وہ سکے گرے ہیں تو چھن چھن کی آواز پورے دربار میں گونج گئی. ابو نواس نے سوداگر کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ آپ نے چھن چھن کی آواز سنی؟ سوداگر نے کہا جی ہاں میں نے سنی. ابو نواس نے فوراً کہا کہ آپ کا تاوان ادا ہو گیا, تشریف لے جائیے. اگر کوئی شخص پکتے ہوئے کھانے کی خوشبو سونگ کر
اس کی خوشبو اور مزہ کو اڑا سکتا ہے تو سکوں کی چھن چھن کی آواز سے اس کی قیمت یا جرمانہ بھی ادا کیا جا سکتا. اس نے کھانا تو نہیں کھایا تھا نا, کھانے کی خوشبو سونگھی تھی. اس کو اب سکے تو نہیں دینے نا, سکوں کی آواز دینی ہے. اب یہ بات سن کے جو ہے نا وہ بادشاہ لاجواب ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ سوداگر کے تاوان کی قیمت ادا ہوگی. اس کا مورل پھر کیا تمہارے ذہن میں آ رہا ہے؟ انٹیلیجنس. اور انٹیلیجنس کون سی؟ وہی آؤٹ آف باکس, لیٹرل تھنک. چونکہ ہماری عادت پڑ جاتی ہے ہمیں ان باکس سوچنے کی. کوئی اکنامک پریشر کے ان باکس میں آ جاتا ہے, کبھی سوشل باکس کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں, کبھی کلچرل باکس کے اندر پھنس جاتے ہیں, کبھی ہم اپنے جو چائلڈہڈ کے باکس ہے اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. اس باکس سے نکل نہیں پاتے. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آؤٹ آف باکس جائیں, لیکن موسٹ بندے 99% بندے ان باکس ہی رہتے ہیں. ان جو ابو نواس کی دونوں انٹیلیجنس کی جو سٹوریاں ہیں, ان دونوں کے اندر ابو نواس آؤٹ آف باکس جاتا ہے. تو انٹیلیجنس ڈوز ورکس ونڈر. اس کا آپ بھی مورل سوچیں. امید ہے کہ آپ کو تینوں ابو نواس کی کہانیاں پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئیں تو ابو نواس کی پوری حکایتوں کی کتاب موجود ہے اور بڑی بڑی مزیدار ہیں. میں نے تو آپ کو اس میں جسٹ ایک اٹ واز این ٹپ آف این آئس برگ. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن.